الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحج جاری ہے اور عید کے دن چل رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام کے عظیم جذبات اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے احساسات، اس کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی۔ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اس موقع پر قربانی ادا کرے گا، بندہ نواز رب اس عمل کی برکت سے اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اس بے نیاز ذات کو جانوروں کی ضرورت نہیں، گوشت کی حاجت نہیں ہے، جس کے متعلق اس رب نے پہلے ہی بتا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کے خون پہنچتے ہیں، وہ تو کس جذبے کے ساتھ تم یہ عمل کر رہے ہو اس کا گاہک ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ اور کس قابل ستائش جذبے کے ساتھ تم اس کے راہ میں جانور ذبح کر رہے ہو، وہ تمہارے جذبے کو دیکھتا۔ پتہ یہ چلا کہ عمل قربانی در حقیقت ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے۔ اس نے امت محمدیہ پر لازم کر دیا کہ میرے خلیل کی سنت کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے حکم کو، اس کے فرمان کو اور اس کے ارشاد کو
کتنا مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں اور کس جذبے سے مانتے ہیں، امتحان یہ ہے۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، رب ذوالجلال نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم خوشخبری ہو، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کے اندر اتنا خلوص تھا، جذبے کی اتنی فراوانی تھی، محبوب کو راضی کرنے کی یہ انتہا تھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب قیامت تک اس جذبے کو ساری کائنات یاد رکھے گی۔ تو اس قربانی کے موقع پر اونٹ ذبح ہو، گائے ذبح ہو، بھینس ذبح ہو، کٹا ذبح ہو، دمبا ذبح ہو، بکری بکرا ذبح ہو، یہ سارا عمل جذبہ ابراہیمی کی عزت افزائی کے لیے رب کریم نے طے فرمایا ہے۔ اور امت محمدیہ سے یہ خاموش مطالبہ ہے کہ تم میرے اس حکم کے ماننے میں کتنے سیریس اور کتنے سنجیدہ ہو۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھنے کے بعد سوال نہیں کیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو کیوں کر ذبح کروں، اے اللہ اس میں فائدہ کتنا ہے، اس میں اجر کتنا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور جب بیٹے کے سامنے آ کے کہا یہ منظر خواب میں دیکھ چکا ہوں، بیٹے نے بھی فرما برداری، اتباع اور ماننے کی انتہا کرتے ہوئے کہا جو کچھ منظر دیکھا ہے کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ تو اللہ امت محمدیہ سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جس طرح ان باپ بیٹوں نے کوئی سوچا نہیں، کوئی حساب نہیں لگایا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اجر و ثواب کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی نفع نقصان کی بات نہیں کی، باپ بھی تسلیم کی معراج پہ پہنچا اور بیٹا بھی فرما برداری کی انتہا کو پہنچا۔ تمہیں بھی نہیں سوچنا، تمہیں بھی ضرب تقسیم نہیں لگانی، تمہیں بھی جمع تفریق نہیں کرنی کہ اتنے جانور ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا گوشت لٹانے کی مجبوری کیا ہے۔ کچھ تیز دماغ
پوچھتے ہیں کہ اس گوشت کی جگہ فلاں لڑکی کی شادی کر دی جائے، اس گوشت کے پیسے کی جگہ فلاں مقروض کا قرض دے دیا جائے، اتنے گوشت کی رقم کے بدلے فلاں کا گھر گرا پڑا ہے بنوا دیا جائے۔ سوال ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ یہی چاہتا ہے اور یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ گھر بنتے رہیں گے، بچیوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی، مقروضوں کے قرض اترتے رہیں گے، میں نے تمہارے جذبہ تسلیم کو دیکھنا ہے کہ جس طرح ابراہیم و اسماعیل نے میرے فرمان کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، باپ بھی قربانی کے لیے آمادہ ہو گیا اور بیٹا عین شباب اور جوانی میں جہاں امنگیں، آرزوئیں، جذبات، خواہشات کس پیک پہ ہوتے ہیں، ان سب کو اگنور اور نظر انداز کر کے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح تمہیں بھی اس سنت ابراہیمی کو قائم رکھنے کے لیے کوئی جمع تفریق نہیں کرنی، کوئی ضرب تقسیم نہیں دینی۔ جو نصاب طے کیا گیا ہے شریعت محمدیہ نے، قربانی کے لیے جو معیار طے کر دیا ہے اس کو کر گزرنا ہے۔ اللہ جذبہ ابراہیم اور جذبہ اسماعیل کے صدقے تمہیں بھی ان کے نام لیواؤں میں شامل فرما دے گا۔ عقل ہے اور حکم ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، بندہ سوچ میں پڑ جائے، بے ڈھنگا سا عدد ہے۔ فجر کی 2 ڈھنگ کا عدد ہے، ظہر عصر عشاء 4 ڈھنگ کا عدد ہے، اور یہ درمیان میں 3، نہ 2 نہ 4۔ ایک لمحے کے لیے حسابی کتابی بندہ سوچتا تو ہے یہ کیا ترتیب ہے، میں 4 پڑھوں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے، یہ 3 کیوں ہے، میں چوتھی ساتھ شامل کرتا ہوں تاکہ متوازن ہو جائے، بیلنس ہو جائے۔ نہیں، بات 2 کی نہیں، بات 4 کی نہیں، بات 3 کی نہیں، بات حکم خدا کی ہے۔ وہ 2 کہے تو 2 ادا کرنے ہیں، وہ 4 کہے تو 4 ادا کرنے ہیں، وہ 3 کا حکم دے تو 3 ادا کرنے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنا گوشت لٹانے کی مجبوری کیا ہے اور اتنا پیسہ اس سسٹم پہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، متبادل یہ سب کچھ ہو سکتا نہیں۔ بات گوشتوں کی نہیں، جس طرح رب نے پہلے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ تمہارے گوشت کو نہیں دیکھ رہا اور جانور کے جسم سے چشمے کی طرح ابلتے ہوئے اور فوارے کی طرح ابلتے ہوئے خون کے منظر کو نہیں دیکھ رہا، وہ تمہارے جذبہ تسلیم کو دیکھ رہا ہے۔ جو ماننے والا جذبہ ہے اس پاک پروردگار کی نظر اس جذبے کی طرف۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات
مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی آواز سنی، بہت آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے۔ آگے پہنچے، فاروق اعظم اپنے گھر میں اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نوٹ فرما لیا۔ صبح جب دونوں سے ملاقات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جسے سنانا ہے وہ تو اس سے بھی آہستہ آواز میں سن پاتا ہے۔ سوال تھا، جواب ملا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گلی میں بھی آواز آ رہی تھی، اڑوس پڑوس میں بھی آواز پہنچ رہی تھی، یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا، اس لیے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر تم والیوم ذرا بڑھا دو، آواز ذرا اونچی کر دو، اور عمر تم آواز ذرا نرم کر دو، آہستہ کر دو۔ محدثین فرماتے ہیں ابو بکر کا انداز بھی اپنی جگہ درست تھا، فاروق اعظم کا لب و لہجہ بھی اپنی جگہ مکمل تھا، لیکن رحمت عالم کی تربیت سے اب ان کا پڑھنا عبادت بھی بن گیا، سنت بھی بن گیا۔ یہی اصول یہاں بھی کار فرما ہوگا کہ ہمیں گوشتوں سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں جانور کی شکل و صورت سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گوشت کتنا کم یا زیادہ ہے اس سے سروکار نہیں ہے۔ جب ہم اس موقع پر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی والا فریضہ ادا کرتے ہیں تو رب ذوالجلال عرش علا پر بیٹھتے ہوئے ہمارے جذبے کی تعریف اور ستائش فرماتا۔ اور پھر دیکھیے نا، اسی حکم، اسی تسلیم اور اسی ماننے کا اس میں یہ عنصر بھی موجود ہے کہ قربانی کی نیت سے حج والے دن، قربانی کی نیت سے 14 ذوالحج کو، قربانی کی نیت سے 10 محرم کو، قربانی کی نیت سے 12 ربیع الاول کو، قربانی کی نیت سے رمضان کے کسی دن میں، قربانی کی نیت سے 27 رمضان کو ہم جانور ذبح کریں، کیا وہ قربانی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح قربانی حکم خدا ہے، اسی طرح قربانی کا وقت بھی اللہ کا طے کردہ ہے۔ ان دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحج، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اور پہلے دن نماز عید پڑھنے کے بعد شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے تو پورے شہر والوں کے لیے اس کے بعد قربانی کرنا درست ہو جاتا۔ ایک شخص 5:30 بجے یہاں عید کی نماز ہوئی، اس نے یہاں نہیں پڑھی لیکن یہاں نماز پڑھی گئی، اس نے خود ابھی نہیں پڑھی، کہیں اور 6 بجے پڑھنی ہوگی، 7 بجے پڑھنی ہوگی، لیکن شرعاً ایک جگہ جب نماز قربانی، نماز عید پڑھی گئی تو اس کے لیے نہ نماز پڑھنے والے کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی کام دے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس طرح قربانی لازم کی گئی، اسی رب ذوالجلال نے اس کے لیے وقت بھی طے فرمایا۔ 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج، ان دنوں میں قربانی کی نیت سے شرعی معیار کے مطابق جو جانور اللہ کے راستے میں پیش کرو گے
وہ اللہ کی نزدیکی اور قرب کی ضمانت بن جائے گا۔ اس سے ہٹ کر 10 اونٹ بھی ذبح کر دو، ایام قربانی نہ ہو، قربانی کے دن نہ ہو، 10 اونٹ ہو اور کروڑ کروڑ روپے کا اونٹ بے شک مل جائے، اللہ اس کو صدقہ تو کاؤنٹ فرمائے گا، وہ قرب جو قربانی کی برکت سے ملنا ہے اس سے مومن محروم رہ جائے گا۔ تو یہ بھی ماننا ہے کہ جس طرح جانور ذبح کر کے اس کے حکم کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کے حکم کی اتباع کی جا رہی ہے اور اس کے فرمان کو مانا جا رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی ان دنوں میں، ان ایام میں، ان گھڑیوں میں یہ حیثیت رکھتا ہے کہ ان دنوں میں جب اس کے حکم کے مطابق ہم قربانی پیش کریں گے تو وہ اللہ کے دربار میں قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے گی، آگے پیچھے وہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ صرف اپنے حکم کی پاسداری دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حکم کے سامنے کیسے اپنا سر جھکانے والے ہیں، میرے حکم کو ماننے کے حوالے سے کتنے سمجھدار ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں، اور میرے حکم کی تعمیل میں ان کے سینوں میں میری محبت اور میری معرفت کی خوشبو کس لیول کی ہے وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میرے حکم کی فرما برداری میں باقی لوگوں کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہو۔ رومی نے مثنوی شریف کے اندر اس بات کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ فرماتے ہیں خطہ عراق میں ایک شخص کو موقع ملا کہ وہ شاہی محل میں جا سکے اور بادشاہ وقت سے ملاقات کر سکے، کوئی موقع اس کو چانس مل گیا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے، کیا تحفہ لے جاؤں؟ 1000 بار سوچا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، تحفہ وہ ہونا چاہیے جو انمول ہو، جو بے مثال ہو، جس کی بادشاہ کو ضرورت ہو یا جس کی بادشاہ کو قدر ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کئی لوگوں سے مشورہ کیا، ہر بندہ اپنی بساط، اپنی قابلیت اور اپنی ذہنی استعداد کے مطابق رائے دے رہا ہے، لیکن بات کسی طرف نہیں لگی۔ کئی دن سوچ بچار کے بعد ایک دن اس کی اہلیہ نے، اس کی گھر والی نے اسے کہا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ جو مٹی کا گھڑا ہے جس میں ہم پانی رکھتے ہیں، پھر ریت ٹھنڈی کر کے اس کے اوپر گھڑا رکھتے ہیں، اس ریت کی ٹھنڈک اور نمی کی وجہ سے مٹی کے اس مٹکے میں اور گھڑے میں جو خنکی پیدا ہوتی ہے اس سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس ٹھنڈے پانی جیسا، اس میٹھے پانی جیسا بادشاہ کے محل میں پانی نہیں ہوگا۔ میری رائے یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ مٹکا اٹھاؤ جس میں پانی ہے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، یقیناً بادشاہ اس کی قدر کرے گا اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری بات میں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگلے دن اس نے مزید پانی اس میں ڈالا، اوپر سے اس کو بند کیا، سر پہ رکھا اور بغداد شریف کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا۔ رات دن کا سفر تھا،
بغداد پہنچا، شاہی محل میں پہنچا، بادشاہ سے ملاقات کی اور ملاقات میں سلام دعا کے بعد کہا کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس کا ڈھکن ہٹاؤ، اس کا منہ کھولو۔ اب چونکہ رات دن سفر ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، جب ڈھکن اٹھا تو اندر ماحول گڑبڑ ہو چکا تھا، اندر سمیل اور بدبو پیدا ہو چکی تھی، اور اس گھڑے کے سرے پر بھی کچھ ایسی آلائش بادشاہ کو نظر آئی، لیکن بادشاہ نے صرف نظر کیا، نظر انداز کیا، مسکراتے ہوئے وہ گھڑا قبول کر لیا۔ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اتنے دور سے آئے ہو اور اتنے چاؤ سے یہ لے کے آئے ہو اور یہ فلاں فلاں کیا چیز تو نے میری بارگاہ میں اور میرے دربار میں پیش کر دی۔ مسکراتے ہوئے اسے قبول کر لیا اور اپنے خادموں سے کہا، نوکروں سے کہا کہ اس گھڑے کو پانی سمیت وہاں جا کے رکھو اور اس کے بدلے میں 100 سونے کی اشرفیاں تھما دی کہ یہ تمہارا انعام ہے، تم سفر کر کے آئے ہو، مشقت کر کے آئے ہو، بڑی محنت سے موسم کی شدت برداشت کر کے میرے پاس تحفہ بھی لے کے آئے ہو، یہ انعام قبول کرو۔ اور اپنا ایک نوکر بھی بادشاہ نے اس کے ساتھ کر دیا کہ جہاں شہر سے باہر اس کے علاقے کی طرف تمہیں جانا ہے، اس نے جانا ہے، وہاں تک اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب وہ شہر کراس کر رہے تھے تو بغداد شہر میں دریائے دجلہ ہے، اسے دجلہ بھی پڑھتے ہیں اور دجلہ بھی پڑھتے ہیں، یہ دونوں طرح عربی زبان میں اس کا استعمال موجود ہے۔ تو دریائے دجلہ یا دجلہ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے پہلی مرتبہ، اس مسافر نے، اس مہمان نے دریائے دجلہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہاں رکا، اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، وہ ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دجلہ یہ تینوں دریا جنتی ہیں۔ اور اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان تینوں دریاؤں کو رب کریم نے اپنی جنت کے ساتھ لنک کر رکھا ہے، ان کی بیس اور بنیاد جنت ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اور دوسرا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ ان تینوں دریاؤں کو آخرت میں رب ذوالجلال اپنی جنت کے اندر منتقل فرما دے گا۔ چند چیزوں کا دنیا سے جنت کے اندر منتقل ہونا احادیث سے ثابت ہے، جس میں یہ اللہ کی مساجد بھی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ مساجد جن میں باقاعدگی کے ساتھ 5 وقتی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اور ان مساجد کے اندر اذن عام ہے۔ اذن عام کا مطلب ہے ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ ڈیرہ جات پر جو عبادت والی جگہ ہیں ان کو ہم مسجد نہیں بول سکتے، ایک تو 5 وقتی ان میں باجماعت نماز نہیں ہوتی، دوسرا ڈیرہ گھر ہونے کی وجہ سے اذن عام ہر بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ڈیرہ جات پر جو عبادت والی جگہ ہیں ان کو ضرورت پڑنے پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ضمناً میں نے بتا دیا کہ آپ نے نیا گھر بنانا ہے، نقشے میں آپ کی ڈیرہ والی مسجد آ رہی ہے، آپ سوال کرتے ہو کہ اس مسجد کا کیا کریں، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ 5 وقتی نماز چونکہ ریگولر نہیں ہوتی، باقاعدگی سے وہاں اذان اور 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، اور اذن عام بھی نہیں ہے، ہر بندے کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عمومی اجازت نہیں ہے، اس لیے شریعت کے کاغذوں میں اس کا نام مسجد نہیں مصلی ہوگا۔ تو مصلی ضرورت پڑنے پر ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں یا نہیں؟ ضرورت پڑنے پر بیڈ روم میں لے جاتے ہیں یا نہیں؟
ضرورت پڑنے پر سین میں رکھ لیتے ہیں یا نہیں, ضرورت پڑنے پر چھت پہ لے جاتے ہیں یا نہیں. بس اسی طرح یہ ڈیرا جات پر جو عبادت کی جگہیں ہیں, ان کا نام مصلی ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے تو ان کو اپنی جگہ سے تبدیل کر کے کسی اور جگہ بنایا جا سکتا. لیکن وہ مساجد جہاں پہلے دن سے آخر تک 5 وقتی نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہر بندے کو اس کے اندر آنے کی اجازت ہے, اس کو مسجد کہا جاتا ہے. اور آقا کریم نے فرمایا روز قیامت زمین کی ساری مساجد اپنی اصلی شیپ اور اپنی اصلی حالت میں اللہ کی جنت میں ٹرانسفر ہو جائے. اسی طرح دریائے دجلہ, دریائے نیل اور دریائے فرات کے بارے میں دوسرا قول محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ آخرت کے دن رب ذوالجلال ان تینوں دریاؤں کو جنت کے اندر شفٹ فرما دے گا. تو اب وہ مسافر جب دریائے دجلہ کے قریب سے گزرا, اس کو پیاس محسوس ہوئی, اس نے دجلہ کا پانی پیا, چمکتا ہوا پانی, صاف شفاف پانی. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں بغداد کو عروس البلاد کہا جاتا تھا. عروس البلاد کا معنی یہ ہے تمام دنیا کے شہروں کی دلہن. وہاں تعمیر حوالے سے, علمی حوالے سے, مساجد کے حوالے سے, خانقاہ کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, دنیا جہان کے مختلف علوم اور فنون کے حوالے سے ایک کریم موجود تھی. کائنات کا کون سا فن اور کائنات کا کون سا علم اور کائنات کی کون سی ترقی ایسی ہے جو اس زمانے میں بغداد کی سرزمین پر جاری نہیں تھی. اس زمانے میں بغداد کو عروس البلاد یعنی دنیا کے سارے شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا. آج بھی اگر دجلہ کے قریب سے گزرے, دجلہ پورے بغداد کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ایک مخصوص ایریے سے گزرتا ہوا, بل کھاتا ہوا, جب انسان وہاں سے گزرتا ہے اور جس کو ہسٹری کے ساتھ اور پرانی تاریخ کے ساتھ کچھ جوڑ تعلق اور مس ہو, وہ صدیوں پہلے جب دریائے دجلہ کا سین اور منظر اپنی آنکھوں میں لاتا ہے اس کو کتنی روحانی مسرت ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے. تو دجلہ کا پانی جب اس مسافر نے پیا, اس کی چمک, اس کی شفافیت, اس کی ٹھنڈک اور اس کا میٹھا پن اور اس کی مٹھاس جب مسافر نے محسوس کی, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بادشاہ کے خادم نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ اس وقت وہ کہنے لگا میں تو بڑے ناز سے اور بڑے کر و فر سے اپنے گھر کے مٹکے کا پانی لایا تھا کہ اس جیسا پانی بادشاہ کے محل میں دستیاب نہیں ہے. اور جو دجلہ کا پانی پیتا ہے اس کے سامنے اس پانی کی کیا ویلیو ہے. حضرات ذی وقار رومی یہ تمثیلی حکایت بیان کر کے, یہ ایک قصہ بیان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کریم ذات کو ہمارے صدقات کی, اس کریم ذات کو ہماری محنتوں کی, اس کریم ذات کو ہماری عبادات کی, اس کریم ذات کو ہماری قربانی کے موٹے موٹے جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کریم ہے, اپنے کرم کے صدقے ہماری جھوٹی موٹی چھوٹی موٹی عبادت کو قبول بھی کر رہا ہے اور اپنی شان سے کے مطابق ہماری حیثیت سے بڑھ کے انعام بھی عطا فرما رہا ہے. میرے رب کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے. شکور, کیا نام؟ یہ رب کے نام بہت پیارے ہیں. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. علاقے کا چھوٹا موٹا فقیر پیر کوئی وظیفہ بتا دے, ماننے والا سمجھتا ہے بڑا کرم ہو گیا, بڑی عزت مل گئی, اب میری پانچوں گھی میں چلی گئی, اب میں کامیاب ہی کامیاب ہوں. اور جو وظیفہ میرا رب خود بتائے, نفسیاتی طور پر ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہم اپنے جیسے
انسان میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے کہنے پر جان و دل کے ساتھ عمل کرنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور جو اللہ خود کہہ رہا ہے، جب اس طرف ہماری توجہ ہو جائے گی، جب ہمارا پورا دھیان اس حقیقت کی طرف ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے کہے ہوئے وظائف میں، اللہ کے بتائے ہوئے کلمات میں اور اللہ کے سمجھائے ہوئے وظائف کے اندر وہ برکت آئے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی زبان نے بولی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کے سارے نام سونے ہیں، خود کہہ رہا ہے۔ حسن، حسنہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت سونے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام بہت سونے، بہت خوبصورت ہیں۔ یا اللہ لٹکا لے، خوبصورتی کی وجہ سے انہیں سجا لے، لکھوا کر۔ فرمایا نا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے نام خوبصورت اور سونے ہیں، ان کو پڑھا کرو، ان کا ورد کیا کرو، ان ناموں سے اس سونے رب کو پکارا کرو۔ جس کی جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی، جتنی صفات زیادہ ہوں گی، اتنے ہی اس کے نام زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ سے بڑا خوبیوں والا کون ہے؟ اللہ سے بڑا صفات والا کون ہے؟ فرمایا رب کے سارے نام خوبصورت ہے، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارا کر۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا، اس کی تشریح میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اس کے بعد اس فیلڈ کے جو چیمپئن لوگ ہیں، اس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، اس میں سے ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سارے نام سونے ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ہر روز ایک مرتبہ رب کے جو 99 نام ہیں ان کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے وظیفہ دیا، اس کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ بات طے ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان در حقیقت فرمان خدا ہے۔ تو گویا اللہ کی ہی یہ چاہت ہے کہ میرے ناموں کو ہر روز ایک مرتبہ دوہرا لیں۔ 2 منٹ بھی پورے نہیں لگیں گے جناب، 2 منٹ بھی پورے نہیں لگیں گے، چند دن آپ دیکھ کے پڑھیں یاد ہو جائے گے۔ یہ ان ناموں کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، ان کی یہ تاثیر اور برکت ہے۔ چند دن جب آپ دیکھ کے پڑھیں گے یہ نوک بر زباں ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، پھر 2 منٹ بھی پورے نہیں لگیں گے۔ آپ کسی وقت نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے وہی پڑھ دیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی لوکیشن کی پابندی نہیں، یہاں پڑھیں۔ اور جو اس شعبے کے ذمہ دار لوگ ہیں، جنہوں نے ذکر الہی کے حوالے سے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام، ان میں سے کسی ایک نام کو اس انداز میں دیکھو کہ اس نام میں کتنے حرف ہیں، ہر حرف کے آگے کتنے ہندسے اور عدد ہیں۔ مثلا رب کا نام ہے باسط، کیا نام ہے؟ باسط۔ واللہ یبسط ویرزق، اللہ کشادگی کرنے والا ہے، باسط رب کا نام ہے۔ بے، الف، سین اور تا، یہ 4 حرف ہیں، چاروں کے جب ہم ہند سے نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹل بن جائیں گے 72۔ تو رب تعالیٰ کے
کسی بھی نام کے حروف کے عدد نکالیں، جو ٹوٹل جواب آئے اس کے مطابق رب کا نام پڑھنا شروع کر دیں، رب اپنے نام اور نام کے اندر چھپے ہوئے اعداد کی برکت سے رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ اس سے اگلی بات بھی کہ اگر اس نام کو اور زیادہ آپ پاورفل بنانا چاہتے ہیں، طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا جو ٹوٹل نکلے اس ٹوٹل کو 4 سے ضرب دے دو، 4 سے ضرب دینے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس کے مطابق رب کا نام پڑھنا شروع کر دو۔ ودود رب کا نام ہے، اس کے عدد 20 بنتے ہیں، 20، اس 20 کو 4 سے ضرب دو، 80 ہو جائے گا۔ اگر یا ودود 80 بار پڑھو گے، اللہ جلد اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچی؟ حضرات ذی وقار رب ذوالجلال کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے، یہ بات چلی تھی۔ شکور کا معنی یہ ہے الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، یہ معنی میں بتا رہا ہوں شکور کا، یہ پوری عبارت معنی ہے شکور کا۔ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، 7 لفظ اس عبارت کے ہے، جس کا مطلب یہ ہے شکور وہ ہے جو اپنی رحمت عطا کرتے وقت تیرے عمل کو نہیں دیکھتا، اپنے فضل کو دیکھتا ہے۔ تجھے ایک رتی انعام ملنا چاہیے تھا، ایک نیکی کے بدلے ایک رتی انعام ملنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی شان کے مطابق احد پہاڑ کے برابر تمہیں ثواب عطا کر دیتا۔ تو وہ مسافر کی بات چلی تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جس طرح رومی نے کہا کہ بادشاہ نے اس کے بدبودار پانی کو نہیں دیکھا، اس گھڑے کے سرے پہ جمی ہوئی سیاہی کو نہیں دیکھا، اس نے اس کے جذبے کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اس کے انداز غلامی کو دیکھا، اور اپنی حیثیت کے مطابق مہربانی کر دی، کرم کر دیا۔ بالکل اسی طرح میرا کریم و رحیم رب بھی ہماری عبادات کو، ہمارے بڑے بڑے اعمال کو، اور ان 3 دنوں میں جو ہم قربانی کی صورت میں اس کی تابعداری کرتے ہیں اور اس کے حکم کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، اس کو گوشتوں اور ابلتے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے جذبوں کو دیکھتے ہوئے اپنی شان کے مطابق رحمتوں کے دروازے کھول دیتا۔ رومی نے تھوڑا اور بھی اس بات کو کھولا، وہ کہتے ہیں جب کوئی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، بادشاہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ سارے خزانوں کا خود مالک ہے۔ اس کو میرے گولڈ کی کیا اہمیت، اس کو میرے ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت، اس کو میری کرنسی کی کیا ویلیو۔ رومی کہتے ہیں، لیکن روایت یہ ہے، توجہ، جب کوئی چھوٹا تحفہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، بادشاہ حقارت سے نہیں دیکھتا کہ یہ کیا لایا ہے، بادشاہ
اس کا دل نہیں توڑتا، بادشاہ اس کو ڈی ویلیو نہیں کرتا، بلکہ مسکراتے ہوئے اس تحفے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ دنیا کی روایت یہ ہے جب بادشاہ اس پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے قبول کر لیا، اب یہ سارا تیرا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ قربانی کی مثال یہی ہے، جب بندہ مومن اللہ کے دربار میں جذبے سے نہال ہو کر قربانی کا جانور پیش کرتا ہے، رب ذوالجلال رسول اللہ کی بشارت کے مطابق میرے حضور نے فرمایا، وہ بھی سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس جانور کی جلد پر جتنے بال ہیں ہر بال کے صدقے اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور آقا نے فرمایا ان 3 دنوں میں، صرف پہلے دن کی بات نہیں ہے، یہ میں اس لیے یہ بات کھول کھول کے کر رہا ہوں کہ جو کسی وجہ سے ڈھیلے پڑ گئے، سست ہو گئے، جمع تفریق یا ضرب تقسیم میں مبتلا ہو گئے، ابھی اللہ کی رحمت کے جو جھرنے ہیں وہ واہ ہے، رحمت کے چشمے اب ابل رہے ہیں، دوڑ کے آ جاؤ اور اللہ کی صدا کی طرف کان لگاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی بخشش کی طرف اور اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ جس جنت کی چوڑائی سارے آسمان ہے اور ساری زمین ہے۔ ابھی موقع ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان 3 دنوں میں انسان کا کوئی عمل بھی قربانی سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں معتبر نہیں ہے۔ یعنی باقی ساری عبادات کی ویلیو اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا ان 3 دنوں میں ساری عبادات دوسرے نمبر پہ چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کے دربار میں جو ویلیویبل ہے وہ عمل قربانی ہے، اور جب وہ قربانی بندہ مومن کرتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے اور رکھ کے کہتا ہے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو یہ سارا نظام تیرے لیے بنایا ہے، اسے لے جاؤ۔ دوستان ذی وقار، آئیے ان بابرکت ایام کی قدر کرتے ہوئے اور ان باوقار گھڑیوں کا احساس کرتے ہوئے اپنا پورا دھیان اللہ کی یاد کی طرف اور قربانی کے باوقار عمل کی طرف کر دے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس جذبہ تسلیم کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ زندگی ہمیں اپنی حفاظت اور اپنی رحمت کے سائے تلے کھڑا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایصال ثواب۔ برحمتک۔